اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سبق دیے ہیں، بہت سبق دیے ہیں۔ کچھ گزر گئے، کچھ ابھی باقی ہیں۔ ایک سبق اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمیں یہ دیا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہو اور بھوک سے بے تاب ہو، مسافر ہو بھوک سے بے تاب ہو اور کھانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو اس کے لیے مجبوراً کھانا مانگنے میں حرج نہیں ہے، مانگ سکتا ہے۔ اور ایک سبق یہ ملا کہ حضرت خضر علیہ السلام جب تیسری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ اشکال کیا تو فرمانے لگے ھذا فراق بینی و بینک، بس اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب ہمارا کٹھے رہنا مشکل ہے۔ تو اس سے ایک سبق یہ ملا کہ اگر کسی کے ساتھ نبھ نہ سکے، گزارا نہ ہو سکے، طبیعت نہ ملے، مزاج نہ ملے، تو ٹھیک ہے، علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، لیکن بے عزت کر کے، لڑ کر بھڑ کر، برا بھلا کہہ کر اور اس کی اگلی پچھلی ساری سنا کے اس کو ذلیل کر کے پھر اس سے جدا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدگی اختیار کی جائے۔ چنانچہ بیوی اور خاوند کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی بیوی اور خاوند کی آپس میں نہیں بن رہی اور سارے طریقے اپنا لیے جوڑ بٹھانے کے، لیکن کسی صورت جوڑ نہیں بیٹھ رہا اور اندیشہ ہے کہ آگے معاملہ خراب ہو جائے گا، تو بھی جدائی اختیار کرے، لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ۔ تینوں طلاق نہ دے، ایک دے، وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر ایک اور دے، پھر بھی نہ کوئی صورت بن سکے تو تیسری بھی دے سکتا ہے، ورنہ تیسری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے ہاں اگر کسی سے بات نہ بن پا رہی ہو تو آخر میں اتنے برے طریقے سے جدائیاں ہوتی ہیں کہ پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے واقعے سے کتنا اچھا سبق ملا ہے کہ اگر آپ آپس میں نہیں بنتے، مزاج نہیں ملتا، کٹھے نہیں رہ سکتے، تو جدا ہو جاؤ، لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، احبب حبیبک ہون ما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما۔ کسی سے محبت کرو نا تو بھی حد کے اندر کرو، اس لیے کہ اگر کبھی یہ محبت نفرت میں بدل گئی، آپ میں جدائی آ گئی، تو ایسے نہ ہو کہ آپ نے محبت بہت زیادہ کر لی، دل کے راز بھی بتا دیے، اب جب جدائی ہو گئی تو اس نے سارے راز فاش کر دیے۔ تو اس لیے محبت بھی کرو حد کے اندر، اور کسی سے اگر دوری بھی اختیار کرو تو حد کے اندر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابغض بغیضک ہونا ما عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما۔ کسی سے اگر جدائی اور نفرت بھی کرتے ہو تو اس میں بہت زیادہ آگے نہ چلے جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ ایسی صورت بنا دے کہ آپس میں جوڑ بیٹھ جائے، پھر پیچھے کی ہوئی زیادتیاں یاد آتی رہیں گی، پریشانی ہوتی رہے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ درمیانی راہ کو اختیار کرے، بہت زیادہ آپس میں نفرت پیدا کرنے کی صورتیں نہ بنائے۔ تو ھذا فراق بینی و بینک سے بڑا خوبصورت سبق ملا ہے کہ جدائی بھی اختیار کرے تو اچھے طریقے سے، نفرت پھیلا کر اور ہمیشہ کے لیے جدائی پیدا کر کے نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا سأنبئک
بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ یہاں سے ایک سبق ہمیں ملا۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ آپ نے مجھ سے 3 سوال کیے، 3 اشکال کیے، تو اب ہمارا جوڑ تو بیٹھ نہیں سکتا، کٹھے تو ہم رہ نہیں سکتے، باقی آپ کو جو اشکال ہے نا اس کی میں صفائی کر دیتا ہوں، اس کی میں صفائی کر دیتا ہوں۔ اس سے ایک سبق یہ ملا کہ اگر چھوٹے کو بیوی ہو، اولاد ہو، شاگرد ہو، ملازم ہو، کوئی بھی چھوٹا ہو، اگر اس کو اپنے بڑے پر کوئی اشکال پیدا ہو تو بڑے کو یہ نہیں چاہیے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا، تیری کیا حیثیت ہے، تو کس باغ کی مولی ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ صفائی پیش کرنے سے انسان چھوٹا نہیں بن جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں تھے، ایک بدو اعرابی جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بڑے پائے کے صحابہ تابعین میں شمار ہوئے، ابو رافع بن عمیرہ الطائی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ سفر میں تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بہت اچھے لگے ان کو، وہ بہت خدمت کرتے رہے ان کی۔ جب سفر ختم ہوا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا حضرت آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، اب آپ مجھے جاتے جاتے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو نصیحت کی، لا تأمرن ولو علی اثنین، کبھی کسی کا امیر نہ بننا، 2 کا بھی امیر نہ بننا، امیر نہ بننا کبھی۔ امیر کی بڑی پوچھ گچھ ہے، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہے، لہٰذا امیر نہ بننا۔ 2 آدمیوں پر بھی امیر بنایا جائے تو ہرگز 2 دفعہ فرمایا امیر نہ بننا۔ اچھا انہوں نے یہ بات پلے باندھ لی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق 3 دن تک 5 نمازوں میں سے ہر نماز کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرتے رہے اور فرماتے رہے، مسلمانوں تم لوگوں نے مجھے سب سے اچھا سمجھ کے امیر بنایا ہے، میں سب سے اچھا نہیں ہوں، میں گرا پڑا آدمی ہوں، آپ کسی اور کو امیر بنا لیں۔ جب بھی وہ کھڑے ہوتے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ابو بکر آپ کے ہوتے ہوئے ہم کس کو بنائیں، آپ کو نہ ہٹنے دیں گے نہ آپ کی جگہ کسی اور کو بننے دیں گے۔ 15 دفعہ یہ بات پیش آئی۔ 3 دن 5 نمازوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کے معذرت کرتے، حضرت علی کھڑے ہو کے فرماتے کہ نہیں، آپ کو ہٹنے نہیں دیں گے، نہ آپ کو ہٹنے دیں گے نہ آپ کی جگہ کسی اور کو بننے دیں گے، اس لیے کہ آپ کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے۔ نماز میں امام ہمارے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا۔ تو حضرت علی کہتے تھے جب آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا تو دنیا تو اس سے گھٹیا ہے، جب حضور نے اعلیٰ چیز کا امیر اور امام آپ کو بنایا تو ہم اپنی دنیا کا امام بھی آپ کو بناتے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ چھوڑیں نہیں، امانت چھوڑیں نہیں۔ اب جب یہ خبر ہر طرف پھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، تو وہ ابو رافع بن عمیرہ الطائی، تو عرب تو بڑے ذہین تھے، بات کو یاد رکھتے تھے، ان کو جب پتہ چلا نا کہ ابوبکر صدیق ساری امت کے امیر بن گئے تو ان کا اچھا عجیب بات ہے، مجھے تو نصیحت کی کہ 2 کا بھی امیر نہ بننا، خود ساری امت کے امیر بن گئے۔ چنانچہ سفر کر کے وہاں سے مدینے آئے، کہنے لگے حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں، مجھے تو آپ نے نصیحت کی کہ 2 کا بھی امیر نہ بننا، آپ ساری امت کے امیر بن گئے، یہ کیا بات؟ کہا کچھ اور کیا کچھ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جہاں تھے وہیں راستے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، وہیں راستے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کو بیٹھ کے ساری تفصیل سنائی۔ ایک بدو آدمی، دیہاتی آدمی، اور کوئی ان کی
بظاہر انتظامی لحاظ سے حیثیت نہیں ہے، اگر وہ صفائی نہ بھی کرتے تو وہ کیا بگاڑ لیتا حضرت ابوبکر صدیق کا، لیکن انہوں نے ان کو بٹھا کے ساری تفصیل سنائی۔ بات یہ ہے کہ حضور کا انتقال ہوا، پھر انصار جمع ہو گئے تھے، پھر ڈر تھا کہ مہاجرین الگ ہو جائیں، انصار الگ ہو جائیں، مسلمانوں نے زبردستی مجھے بنایا، میں نہ بنتا تو امت ٹوٹ جاتی، پھر میں نے 3 دن تک 15 نمازوں کے بعد اپنے امیر نہ ہونے کا اعلان کیا، لیکن علی نے مجھے ہٹنے نہیں دیا۔ یہ پوری تفصیل اس کے سامنے رکھی۔ تو اس لیے بڑوں کو چاہیے اگر چھوٹے کو کسی بڑے پہ اشکال پیدا ہو تو وہ اس کو جھاڑ نہ دے، صفائی پیش کرے، صاف کرے۔ اس سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے بڑے، اس سے چھوٹے اعتماد میں آ جاتے ہیں۔ ایک سبق ہمیں یہ ملا، ایک سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملا کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے، اچھی اولاد کیا ہے، بری اولاد کیا ہے۔ اس کا معیار قرآن نے جو مقرر کیا ہے، اس واقعے نے جو مقرر کیا ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ ہمارے نزدیک تو اچھی اولاد وہ ہے جو کمانے والی ہے، بری اولاد وہ ہے جو نکھٹو ہے، کمانے والی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اچھی اولاد اور بری اولاد کا معیار یہ ہے، جس کی اولاد کمانے والی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، بے دین ہے، حرام خور ہے، لیکن کماتی بہت ہے، تو کہتے ہیں یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہے۔ اور جو کمانے والا نہ ہو، چاہے وہ پکا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، کسی کی بیٹی کو نظر اٹھا کے دیکھتا نہ ہو، تو کہتے ہیں یہ اولاد تو نکھٹو ہے۔ اس واقعے نے اچھی اولاد کا معیار بتایا، کیا؟ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو، جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر کے ان کو ایسی اولاد دی جائے جو دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو، اور دوسرا اقرب رحمہ، ماں باپ کی بھی خدمت گزار ہو، سارے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہو۔ اب یہ 2 باتیں ہیں کسی اولاد کے اچھا ہونے کے لیے، 2 باتیں، ایک دیندار ہو، خوش اخلاق ہو، اور دوسرا ماں باپ اور تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی، جوڑ بٹھانے والی اور خدمت گزار ہو۔ کسی اولاد کے اچھا ہونے کے لیے یہ 2 باتیں ہیں۔ اور بری اولاد کسے کہتے ہیں؟ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ بری اولاد یہ ہے کہ جو ماں باپ کے لیے سر درد بنی ہوئی ہو، یہ اولاد بری ہے۔ طغیاناً، سرکش ہو، اللہ کی نافرمان ہو، کفرن، اور اولاد کی برائی کی انتہا یہ ہے کہ وہ کافر بھی ہو۔ بری اولاد کسے کہتے ہیں؟ جو ماں باپ کے لیے سردرد ہو، ماں باپ کو ستانے والی ہو، ماں باپ کا دل دکھانے والی ہو، سرکش ہو، اللہ کی نافرمان ہو، اور انتہا یہ ہے کہ کافر ہو۔ یہ بری اولاد ہے۔ اور اچھی اولاد کیا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو دیندار ہو، اور ماں باپ کی، رشتہ داروں کی خدمت کرنے والی، ہمدرد ہو۔ اور ایک سبق اس واقعے سے یہ ملا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ایک واقعہ، اس واقعے سے ایک سبق یہ ملا کہ اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے کچھ مال جمع کرے، جائیداد جمع کرے، کچھ چیزیں جمع کرے کہ جو اولاد کو بعد میں کام آئے، تو اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 یتیم بچوں کے باپ کو صالح کہا ہے۔ صالح یعنی اللہ کا ولی، صالح یعنی اللہ کا ولی، جبکہ اس باپ نے اپنے 2 یتیم بچوں کے لیے ایک سونے کی تختی چھوڑی تھی جس پہ 7 سطریں لکھی ہوئی تھیں، پچھلی دفعہ بتایا تھا۔
تو یہ بری بات نہیں ہے اگر کوئی اپنے بچوں کی سہولت کے لیے جائیداد چھوڑ رہا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے اور جائیداد جمع کر رہا ہے، تو یہ بری چیز نہیں ہے اور یہ توکل کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اس شخص نے کیا ہے، اللہ اس کو ولی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ولایت کے منافی نہیں ہے۔ اولاد کے لیے جمع کرنا، بس اتنی بات ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو، اس کی زکوٰۃ ادا ہو، فصل ہے اس کا عشر ادا ہو، اللہ کا حق ادا ہو، اور باقی جمع کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک سبق یہ ملا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے، یہ جو سونے کی تختی تھی جو دیوار کے نیچے دبی ہوئی تھی، اس کی حفاظت کے لیے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، دو بڑے پیغمبروں کو بھیجا اور انہوں نے جا کے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے اس دیوار کو سیدھا کرایا اور اس خزانے کی حفاظت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ نیک تھا۔ نیک باپ کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ایسے سنبھالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَكَانَ صَالِحَيْن، وہ دو بچے بڑے پکے نمازی تھے، وہ بڑے تہجد گزار تھے، وہ تو معصوم تھے، نابالغ تھے، بچے تھے۔ نہیں، ان کے مال کی حفاظت اللہ نے اس لیے کی کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی وجہ سے نیک نہ بنے تو اولادوں کی وجہ سے تو نیک بننا چاہیے کہ نیکوں کی اولادوں کو اللہ سنبھالتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر اولادوں کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے۔ ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد کو تو ملتا ہے، اولاد کی اولاد کو بھی ملتا ہے۔ نیکی کا اتنا اثر ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ جب تک میرا بیٹا عالم نہ بن جائے مجھے موت نہ دینا۔ چنانچہ جس دن وہ عالم ہو کر، فارغ ہو کر، امتحان دے کر، کتابیں لے کر شام کو پہنچے، عصر کے قریب، کوئی 4 بجے کے قریب وہ پہنچے، اسی دن رات کو 2 بجے مولانا کا انتقال ہوا۔ اور جب وہ بیٹا آیا نا تو مولانا اتنے خوش تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر عصر کے بعد، مغرب کے بعد تو انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا، عصر کے بعد بیٹے کو بٹھا کے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہونا، تیرے باپ نے برس ہا برس یہاں اللہ کی نوکری کی ہے، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو پریشان نہ ہونا، اللہ تمہیں ضرور سنبھالیں گے۔ پھر فرمانے لگے حکومت کا ملازم مر جائے تو حکومت ان کی نسلوں کو، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو، اس کی بیوی کو پینشن دیتی ہے نا، تیرے باپ نے اللہ کی نوکری کی ہے یہاں 40 برس، لہٰذا تم پریشان نہ ہونا، اللہ تجھے ضرور پالیں گے۔ اور اسی رات 2 بجے ان کا انتقال ہوا۔ اس لیے نیکوں کو، جو لوگ نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی اولاد سے بھی پیار کرتا ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ذلیل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی اولاد کو سنبھالتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ کیسے نہ کرے جبکہ ماں باپ خود اسی کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ نیک ماں باپ اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، وہ ہیں ہی اللہ کے پاس، تو اللہ ان کی اولاد کے ساتھ کیسے برا کرے گا؟ اس لیے نیک بننا چاہیے، اس کا اولاد پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔